غلامان احمد رضا ہے، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ ہلو ہلو جی فرقان صاحب، جی ارے خیریت سے ہیں جناب؟ جی جی کتنی بار کال کرا فرقان صاحب، کال آپ نے ریسیو نہیں کری۔ میں سفر میں تھا کہیں۔ اچھا، کہاں کے رہنے والے ہیں آپ فرقان صاحب؟ بلند شہر۔ کہاں کے؟ بلند شہر۔ اچھا، بلند شہر کے رہنے والے ہیں، حافظ ہیں آپ؟ جی اچھا، بس کئی مرتبہ کال کری، میسج کر کے بتا دیتے واٹس ایپ پہ کہ آپ سفر پہ ہیں تو ہم آپ کو ڈسٹرب نہ کرتے۔ جی بتائیے۔ اصل میں فرقان صاحب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ کال کرتے ہیں ایک دوسرے کو، پریشان کرتے ہیں کال کر کے اور گالی گلوچ کرتے ہیں، چیخنا چلانا، تو میں ان سب چیزوں میں وشواس نہیں رکھتا ہوں۔ اچھا، اگر کوئی شخص بات کرنے کو تیار ہے تو میں اس سے بات کرتا ہوں، بات کرنے کو تیار نہیں ہے تو پھر میں اس کا پیچھا جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہوں، میں پیچھے نہیں پڑتا اس کے۔ تو بہرحال ہماری جو ہے وہ آپ کا جو میسج میرے پاس واٹس ایپ سے موصول ہوا تھا ہمیں آپ کی طرف سے، تو اس میں آپ نے یہ ذکر کرا تھا طارق جمیل کے اس ویڈیو کے تعلق سے کہ انہوں نے توبہ کر لی ہے کہ صحابہ کو کافر کہنے سے انسان کافر نہیں ہوتا، یہی کہا تھا نا آپ نے؟ پھر آپ نے ہمیں ایک ویڈیو بھی بھیجا جس میں طارق جمیل صاحب نے توبہ کر لی ہے۔ جی اس کے بعد پھر میں نے آپ کو آپ کے اکابر کی ایک کاپی بھیجی تھی، ایک ان کی کتاب کی، فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 274 کی، جس میں ان سے کسی نے سوال کیا تھا کہ جو شخص صحابہ میں سے کسی کی تکفیر کرے وہ ملعون ہے، جس میں آپ کے رشید احمد گنگوہی صاحب نے فرمایا تھا، سوال یہ تھا کہ جو شخص صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو کافر کہے وہ سنت جماعت سے خارج ہوگا یا نہیں؟ تو اس پہ انہوں نے جواب یہ فرمایا تھا کہ جو شخص صحابہ میں سے کسی کی تکفیر کرے وہ ملعون ہے، ایسے شخص کو امام مسجد بنانا حرام ہے اور وہ اپنے اس کبیرہ کے سبب سنت جماعت سے خارج نہ ہوگا، فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 274۔ جی تو طارق جمیل صاحب نے تو اپنی اس کال سے رجوع کر لیا، جیسا کہ آپ نے خود کہا ہے کہ انہوں نے جو بات کہی تھی کہ صحابہ کو کافر کہنے سے انسان کافر نہیں ہوگا، جو انہوں نے کہا تھا تو اس کو انہوں نے رجوع کر لیا، یعنی کہ آپ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ عقیدہ کفریہ تھا، ہے نا؟ جی تو رشید احمد گنگوہی جو آپ کے بہت بڑے پیشوا اکابر ہیں، انہوں نے کیا اس عبارت سے توبہ کری ہے اس عقیدے سے؟ وہ اصل میں اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے جن صحابہ کے بارے میں اختلاف ہو، کیونکہ جو ویسے غلط عقیدے کے لوگ ہیں تو صحابہ کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ صحابہ تھے یا نہیں تھے، لیکن جن کا پکا پتا ان کا تو مسئلہ الگ ہے۔ انہوں نے جو لکھا ہے سوال کے جواب میں ان کے میں لکھا ہے جن کے صحابہ ہونے میں اختلاف ہے۔ اچھا، جی، رشید احمد گنگوہی صاحب نے جی فرمایا جن کے صحابہ ہونے کے بارے میں اختلاف ہے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام میں سے صحابہ کرام کو کافر کہنے والا کافر نہیں ہوگا، نماز پڑھنا اس کے پیچھے حرام ہوگا، کیونکہ اختلاف ہے کہ پکا معلوم نہیں ہے تو صحابہ ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ ہے حافظ فرقان صاحب، ایک مسئلہ یہ ہے کہ سوال کو سنیے گا، جو شخص صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو کافر کہے وہ سنت جماعت سے خارج ہوگا یا نہیں؟ سوال یہ ہے۔ تو صحابی تو ہیں ہی وہی جنہوں نے اپنی زندگی میں ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور جن کا ایمان کی حالت میں ہی وصال ہوا ہو، صحابہ ہوا ہی وہی ہے نا؟ جی جی۔ تو سوال کرنے والا سائل تو مطلقاً یہ کہہ رہا ہے کہ جو شخص صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو کافر کہے وہ سنت جماعت سے خارج ہوگا یا نہیں؟ اب جواب کیا آتا ہے رشید گنگوہی صاحب کی طرف سے کہ جو شخص صحابہ میں سے کسی کی تکفیر کرے، صحابہ میں سے کسی کی تکفیر کرے وہ ملعون ہے، ایسے شخص کو امام مسجد بنانا حرام ہے اور وہ اپنے اس کبیرہ کے سبب سنت جماعت سے خارج نہ ہوگا، فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 274۔ تو اس میں یہ تو کہیں سائل نے سوال ہی نہیں کرا کہ جن میں اختلاف ہے کہ یہ صحابہ تھے کہ نہیں تھے، صحابی تھے کہ نہیں تھے، ان کے بارے میں اگر کوئی کہے تو وہ سنت جماعت سے خارج ہوگا یا نہیں۔ یہ تو مطلقاً سائل سوال کر رہا ہے کہ جو صحابہ ہیں
کہ جس پہ سب کا عقیدہ ہے کہ یہ صحابی ہیں, اور اگر ان کو کوئی کافر کہے تو انسان کافر ہوگا کہ نہیں. تو سوال کے جواب میں تو یہی انہوں نے لکھا ہے کہ وہ اپنے اس کبیرہ کے سبب سنت جماعت سے خارج نہ ہوگا. جی. تو اسی تقریر کو جب بیان کیا طارق جمیل نے, تو آپ نے کہا کہ انہوں نے توبہ کر لی, یعنی کہ آپ نے بھی یہ مانا اور طارق جمیل نے بھی یہ مانا کہ یہ عبارت کفریہ ہے. صحیح ہے, تبھی تو توبہ کری نا. جو ایک سے پوچھا تھا میں نے یہ بتایا تھا کہ انہوں نے جو جواب دیا ہے اختلاف صحابہ کے بارے میں, اختلاف کے بارے میں جواب دیا تھا مولانا رشید صاحب نے. اچھا, ہم نے جو آپ کو عبارت کی کاپی بھیجی ہے فتاوی رشیدیہ کی, اس میں کہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ جن صحابہ میں اختلاف ہو ان کو اگر کوئی کافر کہے تو اس پہ کیا حکم لگے گا, ایسا کچھ لکھا ہے؟ مجھے تو خیر دیکھو اس میں تحقیق نہیں ہے, لیکن ہاں میں نے آپ کو نمبر بھیجا تھا ان کا, حافظ اصغر علی صاحب. ابھی اصغر علی صاحب کو میں نے ابھی 1 بجے کے لگ بھگ کال کری ہے, تو انہوں نے میرا نمبر پہلے تو بلاک لگایا, اس کے بعد اپنا نمبر ہی سوئچ آف کر دیا. آپ چاہیں تو میرے یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں, میں پورا ویڈیو ڈالا ہے. وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ مجھ سے میں نے کہا تھا ان سے بات کر لو. وہ کیا سچائی ہے وہ آپ دیکھ لیجئے. ایک بار میں نے ان کو کال کری تھی, ایک بار اور میں نے کال کری تھی بہت صلاحیت سے بات کرنے کی نیت سے, تو وہ بڑبڑانے لگے. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ بی امی کے پوتھوڑے سننا کس کی سنت ہے, تو وہ اس میں چلانا چیخنا شروع کر دیا. بہرحال آج میں نے کال کری, آپ دیکھ لیں. آپ ہی میرے پاس آئے تھے نا کہ علی اصغر سے بات کرو, تو میں نے علی اصغر سے بات کری. علی اصغر جو ہے وہ فون آف کر کے چلے گئے. بہرحال مجھے علی اصغر سے مطلب نہیں ہے. آپ میرے پاس آئے, آپ بھی دیوبند کے ہی ایک ذمہ دار شخص ہیں, تو آپ نے خود کہا کہ طارق جمیل نے جب یہ بات کہی تو اس نے توبہ کر لی. تو آپ کے رشید احمد گنگوہی صاحب نے بھی یہی بات کہی ہے, تو رشید احمد گنگوہی صاحب نے اگر توبہ نہیں کری تو آپ کے مطابق کیا وہ کافر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اتنی بات نہیں. فرقان صاحب آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں. فرقان صاحب, اللہ کے جانب آپ کو بھی حاضر ہونا ہے, اپنا منہ دکھانا ہے. قبر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی سامنا آپ کو کرنا ہے. کیا منہ لے کے جائیں گے حافظ صاحب کہ ایک شخص کے کفر پہ پردہ ڈالنے کے لیے اپنا ایمان ضائع کر رہے ہیں؟ حافظ صاحب, میری آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے, نہ ہی آپ نے ہمارا کوئی زمین جائیداد پہ قبضہ کیا ہے, نہ ہم نے آپ کی زمین جائیداد پہ قبضہ کیا ہے. ہم تو جانتے بھی نہیں آپ کو, اور آپ بھی ہم کو نہیں جانتے. تو حافظ صاحب میں پوچھوں گا اس بارے میں. اور کیا پوچھیں گے حافظ صاحب؟ 1 ہفتے پہلے ہم نے آپ کو اسکین بھیجا تھا, آپ نے آج تک اور آپ خود جب میں نے سوال آڈیو کال ایک صاحب کو کری اور میں نے ان کو طارق جمیل کی جب یہ آڈیو سنائی تو آپ نے بھی وہ سنی, اور آپ نے سننے کے بعد ہی تو ہم کو میسج کیا کہ نہیں طارق جمیل نے اس سے توبہ کر لی ہے. یعنی آپ مانتے تھے کہ یہ طارق جمیل نے کفریہ جملہ کہا تھا, تو آپ نے کہا توبہ کر لی ہے. اب وہی جب رشید احمد گنگوہی کی عبارت ہم نے آپ کو دکھا دی, اب آپ جو ہیں وہ بغلے جھانک رہے ہیں. تو اس سے کیا حاصل ہے حافظ صاحب, آپ بتائیں. نہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں تو علم نہیں تھا, انہوں نے توبہ کر لی تھی. اب ہو سکتا ہے کہ مولانا رشید صاحب نے بھی جو ہے توبہ کر لی ہو, تمہیں علم نہ ہو تو میں پوچھ کر کے بتا دوں. نہیں, میں نے آپ کو 7 دن پہلے میں نے تو بات تھی مولانا طارق جمیل صاحب کی نا. اچھا چلے ٹھیک ہے. مولانا طارق جمیل صاحب نے, اب میری بات سنیے, مولانا طارق جمیل صاحب نے اس آڈیو میں کیا کہا تھا آپ کو پتا ہے؟ کہ یہ بھی سن لو, میں نے اپنے اکابر کے فتوے میں پڑھا ہے, میں نے اپنے اکابر کے فتوے میں پڑھا ہے کہ صحابہ کی تکفیر کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا. تو یعنی کہ طارق جمیل صاحب نے اپنے اکابر کے فتوے میں پڑھا. فتویٰ کون سا تھا؟ رشید احمد گنگوہی صاحب کا. اسی کو طارق جمیل صاحب نے پڑھا, اور طارق جمیل صاحب جیسی اتنی بڑی ہستی, اتنی اونچی ہستی کہ ان کو دیکھ کے نہ جانے کتنی ہے پھنستی, اور ان کی مسکراہٹ پہ تو سب جان دینے کو دوڑتے ہیں. تو اتنے بڑے عالم ہیں وہ آپ کے, تو انہوں نے تو تحقیق کری ہوگی نا اس چیز پہ کہ رشید احمد گنگوہی صاحب نے توبہ کری کہ نہیں کری. اور انہوں نے جو اپنی آڈیو بنائی کہ میں توبہ کرتا ہوں, میں توبہ کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا. بہرحال طارق جمیل صاحب نے کہا کہ میں نے جو کہا وہ یہ ایسا نہیں تھا, اور صحابہ کو کافر کہنے سے شخص انسان پکا کافر ہو جاتا ہے. جب بعد میں ڈنڈا ہوا تو انہوں نے کہا, تو انہوں نے اپنے اکابر کے فتوے کا ذکر ہی نہیں کیا اس میں. بھائی طارق, آپ بتائیے, آپ زیادہ علم والے کہ طارق جمیل؟ بات تو ٹھیک ہے. نہیں, پہلے بتائیے آپ زیادہ علم والے کہ طارق جمیل؟ مولانا طارق جمیل. اب مولانا طارق جمیل اتنے بڑے پیشوا ہیں, رائے کے اتنے بڑے وہ سرگنا ہیں, تو جب ان کو نہیں پتا کہ توبہ کریے, اور اگر وہ توبہ کر چکے ہو تو رشید گنگوہی صاحب آپ کے, تو پھر وہ اس کو بیان ہی نہ کرتے. لیکن انہوں نے تو خود کہا کہ میں نے اپنے اکابر کے فتوے میں پڑھا ہے.
ہو سکتا ہے کہ مولانا رشید صاحب نے جو ہے رجوع کر لیا ہو. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جب رجوع کر لیا ہے تو رجوع نامہ طارق جمیل صاحب نے نہیں دیکھا آج تک. اب ہو سکتا ہے نا انہوں نے نہیں بتایا, ان کو کسی عالم نے بتایا کہ انہوں مولانا رشید صاحب نے تو رجوع کر رکھا. آپ نے یہ بات جو بیان کی ہے اس کے بارے میں. بھائی صاحب اگر رجوع کر لیا ہوتا, میں نے آپ کو 7 دن پہلے عبارت بھیجی, آپ نے پڑھی, آپ نے ایسا نہیں کسی سے پوچھا نہ ہو, آپ نے پوچھا ہوگا, لیکن رجوع نامہ اگر آپ کو ملا ہوتا آپ رجوع نامہ ہم کو فوراً بھیجتے. تو رجوع نامہ ہے یہ نہیں تو کہاں بھیجیے آپ؟ رجوع نامہ ہوگا کہیں نہ کہیں جبھی تو. ارے کاہے, یہ تو آپ اپنی طرف سے گمان کر رہے ہیں نا کہ رجوع نامہ ہوگا. ایسے تو ہم کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کرا, آخری میں اس نے بھی رجوع کر لیا تھا. اب رجوع نامہ ہوگا اس کا کہیں؟ یہ تھوڑی نہ ہوتا ہے. جب تک رجوع نامہ منظر عام پہ نہیں آئے گا تب تک تو وہ کافر رہے گا ہی. تو رجوع نامہ آپ کے پاس ہے نہیں, آپ تو قیاس کر رہے ہیں کہ رجوع کر لیا ہے. اور اگر قیاس کر لیا ہوتا, رجوع کر لیا, اگر آپ ماں کہہ رہے ہیں رجوع کر لیا تھا, تو پھر طارق جمیل صاحب آپ کے اتنے بڑے عالم دین ہیں, اتنے بڑے عالم دین ہیں, ان کو تو پتا ہوتا نا کہ اس نے جو ہے رجوع کر لیا اس چیز سے. مطلب انہوں نے بھی اس لیے رجوع کیا ہو کہ مولانا رشید صاحب کے بارے میں انہیں پتہ لگ گیا ہو. انہوں نے نام تو لے کر کہا نہیں تو جب بھی یہ بتایا تو انہوں نے, تو ان کو اپنی تقریر میں جو انہوں نے رجوع والی تقریر بنائی تھی اس میں ان کو کہنا چاہیے تھا کہ میں نے جو اپنے کابر کے فتوے پڑھا تھا, میرے کابر اس چیز سے رجوع کر چکے ہیں. کیا انہوں نے کہا یہ تو نہیں کہا, لیکن تو پھر نہیں کہا تو اس کا مطلب بات مبہم ہے. آپ جب بات کوئی مبہم ہو جاتی ہے تو آپ اس میں تعبیر کیسے نکال رہے ہیں؟ اگر کنوں کو پتا نہ ہو, کبھی پہلے انہوں نے اس فتوے کو دیکھ کر کے خالص کہہ دیا ہو اور بعد میں علماء نے ان سے کہا ہوگا. نہیں یہ آپ اپنی من گھڑت کہانی کاہے بنا رہی ہیں؟ یہ کوئی کیا گڈے گڑیا کی کہانی ہے جو بچوں کو آپ سنا رہے ہیں کہ وہ ایک راجا تھا, جنگل میں رہا کرتا تھا, اس کی 7 بیٹیاں تھیں, پھر راجکمار آئے ان کو شادی کر کے لے گئے. وہ یہ سب کہانیاں کاہے بتا رہے ہیں؟ اس میں کہانی بتائی جاتی ہے نہ. مطلب میں کہہ رہا ہوں ایسا تو نہیں ہے کہ ایک انسان اتنا بڑا وہ تو پھر میں بھی یہ کہہ دوں نا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبوت کا دعویٰ کرا تھا, بعد میں اس نے توبہ کر لیا ہوگا, رجوع کر لیا ہوگا, تو ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے ہیں. ایسے تو پھر سبھی قیاس لگا کے سبھی کو نکال لے جائیں گے کفر سے. جب اپنی تو منطق لگاتے ہیں, حافظ ہیں آپ کو اتنا تو پتا ہونا چاہیے یار. نہ مطلب آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی رجوع کیا ہوگا, جب بھی تو کیا ہوگا جب مولانا رشید صاحب نہیں کر رکھا ہوگا. اگر وہی نہیں کرتے تو وہ بھی کیوں کرتے؟ اچھا اوپر علماء کچھ کہتے ہی نہیں پھر. اچھا, مولانا طارق جمیل صاحب نے بیان میں کہا کہ میں نے اپنے اکابر کے فتوے میں پڑھا ہے کہ صحابہ کی تکفیر کرنے سے انسان کافر نہیں ہوگا. یہ بھی سن لو, یہ انہوں نے خود یہی تو الفاظ تھے, ان کے یہی جملے تھے کہ میں نے اپنے اکابر کے فتوے پڑھا ہے. اکابر کون تھے؟ رشید احمد گنگوہی تھے, صفحہ 274 پہ لکھ کے گئے. تو بعد میں سن لیں خیر لکھا, نام تو انہوں نے لیا نہیں تھا, نام لیا نہیں, لیکن اکابر کہا. تو اکابر ہم نے آپ کو پیش کر دیا, کون اکابر تھے وہ اکابر ہم نے آپ کو دکھا تو دیا. لیکن ہو سکتا ہے مولانا طارق جمیل صاحب نے صرف وہ صفحہ پڑھا ہو اور ان میں مولانا رشید صاحب نے کسی کتاب میں رجوع کر لیا ہو, تو پھر اس کے وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کر لیا. کہہ رہا مجھے علم نہیں تھا اس کا. تو یہی بات طارق جمیل صاحب کو بیان کرنی چاہیے تھی نا کہ میں نے اپنے کابر کے فتوے پڑھا تھا. انہوں نے پہلے کہا, جب آپ کے بقول جس میں انہوں نے رجوع کرا ہے اس میں طارق جمیل صاحب یہ کہتے کہ میں نے اپنے جس اکابر سے پڑھا تھا اس اکابر نے بھی بعد میں رجوع کر لیا تھا, یہ مجھے علم میں نہیں تھا. طارق جمیل صاحب تو ان کو گھول کے پی گا, ذکر ہی نہیں کیا نا. اتنا تو کہہ دیا تھا کہ مجھے اس کا علم نہیں تھا, اتنا تو کہا انہوں نے. اب وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اتنے بڑے عالم ہیں, اتنے بڑے عالم طارق جمیل صاحب آپ کے ہیں, کیا ان کو اتنا علم نہیں تھا کہ صحابہ کی تکفیر کرنے سے کفر لوٹتا ہے کہ نہیں لوٹتا؟ انہوں نے جو تھوڑا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں صحابہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں. اگر کوئی عام انسان کی آپ تکفیر کرتے ہیں اور جبکہ وہ تکفیر کرنے کی اس قابل نہیں ہے, وہ انسان, اس کی تکفیر نہیں کی جا سکتی, تو آپ پہ کفر لوٹے گا کہ نہیں لوٹے گا؟ ہاں تو لوٹے گا نا. تو طارق جمیل صاحب جو بیان کر رہے تھے تو مطلب اتنی اندھ بھکتی میں لین ہو گئے تھے کہ انہوں نے یہ اپنی دماغ تک نہیں لگایا کہ صحابہ کی تکفیر کرنے سے کفر لوٹے گا کہ نہیں. کہ کتنے بڑے عالم ہیں. اب اس طرح سے وہ کتنے لوگوں کو گمراہ کر چکا ہے, اب سوچئے کتنے لوگوں کو گمراہ کر چکا ہے. اپنی تقریروں میں وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو زمین پہ اتر کے آ, ہم تیرے پیر پکڑیں گے, یا اللہ آ جا, یا اللہ آ جا. تو اللہ آنے جانے سے جہد سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ ہاتھ پیر رکھنے سے پاک ہے. کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب میدان محشر ہوگا, سب کو جنت الاٹ کی جا رہی ہوگی, تو اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کے نور سے وہ لوگوں کے چہرے پہ نور ڈالے گا. معاذ اللہ رب العالمین, کیا اللہ کا چہرہ ہے؟ ایسے لوگوں کو آپ پیشوا بنائے ہوئے یار, خود گمراہ ہیں, دوسروں گمراہ کر رہے ہیں. سب کو چھوڑیے, خود تو توبہ کریے یار. آپ کے قابل صاحب لکھتے ہیں امکان کس
ارے سنیے, ہمیں اس سے کیا مطلب ہے؟ ارے تو توبہ کریے نا, پھر کہیے کہ طارق جمیل جو ہے وہ اس کے تقریر سننا جو ہے وہ گمراہ ہونے کا باعث سبب بنے گا انسان. تو ہم کہاں اس کا تو پھر دفاع میں تو اترے تھے نا طارق جمیل کے. جو باتیں صحیح ہوتی, سنو, جو باتیں ان کی صحیح ہوتی ہیں, کسی کوئی بھی ہو, جو باتیں قرآن و حدیث کے موافق ہوتی ہیں ہم ان کو لے لیتے ہیں اور باقی کو چھوڑ دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, نہیں کہ ہم کسی سے یہ کہتے ہیں کہ کیا نام ہے, ٹھان لیں گے ہاں یہ عالم ٹھیک ہے بالکل, اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. اچھا اگر کوئی شخص کذاب ہے, جھوٹا ہے, فاسق معلن ہے, کیا آپ اس کو امام بنا سکتے ہیں مسجد کا؟ امام کی بات الگ ہے. نہیں میں ارے جب امام نہیں بنا سکتے یار, تو آپ مقرر کیسے بنا رہے ہو اس شخص کو؟ وہ عوام کی اصلاح کیا گھنٹہ کرے گا جو خود دوسروں کو خود گمراہ ہے, وہ دوسروں کو کہاں لائن پہ لائے گا؟ نہ مطلب جو باتیں ان کی ٹھیک ہیں وہ تو لی جاتی ہے. ارے کیسے لی جائیں گی بھائی؟ اس غلام احمد قادیانی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں کئی کتابیں لکھی ہیں, کیا آپ پڑھتے ہیں اس کی وہ کتابیں؟ نہ اس کی تو بات الگ ہے. الگ کیا بات ہے یار, الگ کیا بات ہے؟ جو بات ٹھیک ہے لیجیے نا اس کی. تمہارے مسلک کا ہے وہ, ہمارے مسلک کا نہیں, آپ کے مسلک کا ہے. راستہ تو آپ ہی لوگوں نے دیا ہے نا, راستہ تو آپ ہی کے قابل نے دیا ہے نا. وہ ختم نبوت کے تعلق سے کیا انہوں نے کہا تھا کہ بالفرض اگر ختم نبوت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر کوئی نیا نبی پیدا ہو جائے تو خاتمی محمدی پہ فرق نہیں پڑے گا, نعوذ باللہ من ذالک. فرض کا لفظ تو ہے گا وہاں. اگر ٹھیک ہے تو بتائیے, اگر زید نے اپنی بیوی کو بالفرض طلاق دے دی تو طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ حافظ صاحب, 148. حافظ صاحب جی, اگر زید نے بالفرض اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ 200 گرام زیادہ, 200 سے زیادہ. ہاں 200 زیادہ, 1 2 حافظ صاحب جی, اگر زید نے بالفرض اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تو طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی. تو پھر اسی طرح سے اگر بالفرض کوئی رسول اللہ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہو جائے تو خاتمی محمدی فرق پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ ارے وہ ایک فرض کر لیا تھا اس میں کوئی. ارے تو ہم دونوں چیزوں کو تو فرض کر رہے ہیں. اچھا چلیں آپ بتائیں, آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے جناب, ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اچھا اگر فرض کریے کہ ایک لڑکی ہے, وہ کنواری ہے. اب میں کہوں کہ بالفرض اگر یہ لڑکی حاملہ ہو گئی, پریگننٹ ہو گئی, تو اس کے کیریکٹر پہ فرق نہیں پڑے گا؟ فرق پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ وہ سب مثالوں. ارے یار وہ سب کیا, جو بات ہے وہ بتاؤ یار. تم وہی تو معاملہ ہے تم لوگ, یار تم لوگ میٹھا میٹھا ہب کڑوا کڑوا سوتو کرتے ہو یار. تو میٹھا ہی تو کھایا جاتا ہے, وہ تو ہب کڑوا کون کھا لے؟ ارے تو پھر جب, ارے تو وہی تو کہہ رہے ہیں کہ میٹھا میٹھا کھا لیتے ہو, کڑوا کڑوے کو پھر تھوتو کھائے کرتے ہو. کڑوے کڑوے کو بھی ہب کرو نا. تو اچھا کڑوے کو تم کھا لو, کوئی ہم کہے کھائیں گے, ہم تمہیں کھلا رہے ہیں کڑوا. تو پہلے بتاؤ نا ہم کو, اگر بالفرض ایک لڑکی ہے, غیر شادی شدہ ہے, اگر وہ گابن ہو گئی, پریگننٹ ہو گئی, حمل سے ہو گئی, تو اس کے کیریکٹر پہ فرق پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ چھوڑو, یہ سب مثالیں نہیں دینی چاہیے. ارے مثالیں کیا نہیں دینی چاہیے یار؟ تم لوگ جب یہ کہہ سکتے ہو کہ بالفرض بعد ختم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی نیا نبی پیدا ہو جائے تو خاتمیت محمدی میں فرق نہیں پڑے گا, تو تم کو یہ مثال دینے میں شرم نہیں آتی؟ لیکن یہ مثال تمہیں کیوں رہی ہے تمہارے؟ وسلم کے یعنی یہ بتانا مقصد تھا کہ آخری نبی ہیں, بس یہ بتانا آخری نبی ہے. اچھا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں, یہ حدیث ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچوں میں سب سے زیادہ سچ بولنے والے ہیں, اور اگر کوئی نیا نبی بالفرض پیدا ہو جائے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جھوٹی ہو جائے گی کہ نہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک, جس میں حضور نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں. وہ فرض کرنے کے بارے میں تھا. تو وہی تو میں فرض ہی تو کروا رہا ہوں. اب میں نے تم سے کہا کہ اگر زید نے بالفرض, فرض کر لو زید نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی, تو وہ اس کی طلاق ہوگی کہ نہیں؟ تم نے کہا ہو جائے گی. اب میں نے وہی کہا کہ اگر خاتمی محمدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہو جائے تو رسول اللہ کی نبوت پر پڑے گا کہ نہیں؟ تو میں کہنا چاہیے تھا بالکل پڑے گا, لیکن تم کہہ رہے ہو نہیں پڑے گا. تبھی تو میں نے کہا کہ میٹھا میٹھا حبب کوا کوا تو. اگر ہم یہ کہہ دیتے تو پھر یوں کہہ دیتے جو مرزا ہے وہ بھی یوں کہہ دیتا کہ کیا نام ہے, میں ہی نبی ہوں. سمجھ میں آ گیا نہیں؟ ارے اس کی بات نہیں. اچھا چلو, تم ایک شادی میں گئے, سوٹ بوٹ پہن کے گئے, تم دولہا بنے بیٹھے ہو, بالفرض ہم اس شادی میں پہنچ گئے اور ہم نے تمہارے زور کا کنٹاب لگا دیا, تو تمہاری عزت پہ فرق پڑے گا کہ نہیں؟ وہ بالفرض ماننے ہونے کا فرق پڑے گا کہ نہیں یار؟ فرق پڑے گا کہ نہیں؟
जब होने के ही नहीं है तो फर्क कैसे पड़ेगा? अरे बिल फर्ज की बात हो रही है ना, बिल फर्ज की, मतलब तो मान लो बस। तो जब होना ही नहीं है तो ये इबारत लिखी क्यों कि अगर बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नया नबी पैदा हो जाए तो खासियत मोहब्बती फर्क नहीं पड़ेगा? अबे जब होना ही नहीं है, पैदा ही नहीं होना है तो कहा क्यों कि फर्क नहीं पड़ेगा? बस कह दिया, लेकिन बस यही सही तो कह रहे हैं बेटा, अंधभक्ति में लीन हो मौलाना, अंधभक्ति से बाहर आ जाओ। भक्ति नहीं, तुम सुन लो पहले। तुम्हें क्या सुनाओगे हमको यार? तुम परचून की दुकान शायद खोल लो, 100 ग्राम 200 ग्राम तौल लो, गरी पिसी हुई शायद तुम ना। हाँ तो वही तुम बेचो, इससे ज्यादा आगे ना हो तुम, ठीक है? चलो रखो। आगे क्यों नाम है? अहमद रजा कौन था? अहमद रजा कौन था? अहमद रजा मुजद्दिद थे, अहमद रजा मुसलमान थे। तुम्हारे हकीमुल उम्मत ने लिखा है, तुम्हारे हकीमुल, अरे सुनो, हो सकता, तुम्हारे हकीमुल उम्मत से किसी ने सवाल किया कि क्या बरेलियों के पीछे नमाज पढ़ी जा सकती है? तो हकीमुल उम्मत तुम्हारे फरमाते हैं बेशक पढ़ी जा सकती है। वो हमें काफिर कहते हैं, हम उन्हें काफिर नहीं कहते। यानी कि अपना ईमान तक तस्लीम करा है बरेलियों को तो, और मुसलमानी ईमान होता है। अब बताओ। अच्छा है तो दो के खाओ, हूं ना पू। चलो रखो।